السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سامعین کرام، آج جو میں آپ کو عمل بتانے والا ہوں وہ شادی کے ساتھ خاص ہے۔ ایسے لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی، وہ اس عمل کو جو اب میں بتانے والا ہوں بہت مجرب عمل ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں کسی بھی ایک دن یہ عمل کر لینا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ نے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے، اسی ترتیب سے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جتنی میں تعداد بتاؤں، آپ نے اتنے تعداد میں آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور یہ وظیفہ بہت آسان ہے، لمبا چوڑا وظیفہ بھی نہیں ہے۔ ایک تو آپ نے صرف ایک دن یہ وظیفہ کرنا ہے، دوسرا یہ جو وظیفہ ہے یہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، اس میں اعظم کا وظیفہ ہے، بہت مجرب وظیفہ ہے۔ اور یہ عمل جو بھی شخص ان پڑھ ہوگا وہ بھی کر سکے گا، اتنا آسان وظیفہ ہے۔ سامعین کرام، اس وظیفے کا جو طریقہ میں بتاؤں اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس وظیفے کو آپ نے صرف ربیع الاول کے مہینے میں ہی کرنا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اگر گزر گیا اس کے بعد آپ اس وظیفے کو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وظیفہ صرف ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں کسی بھی ایک دن آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی شادی نہیں ہو رہی، ایسے لوگ جن کے رشتے نہیں آتے، شادی پر بندش ہے یا شادی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے۔ سامعین کرام، وہ لوگ اس عمل کو خود بھی کر سکتے ہیں اور کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی، اگر وہ لڑکیاں ہیں وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایسے لڑکے جن کی شادی نہیں ہو رہی وہ بھی اس وظیفے کو اپنی شادی کے لیے کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو والدین ہیں اور ان کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ والدین بھی اپنے بچوں کی شادی جلد ہونے کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کی نیت اس وقت یہ ہو کہ وہ جو یہ وظیفہ کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کی شادی کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، والدین کی نیت تب یہ ہو۔ سامعین کرام، آپ نے جب اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے۔ اور وضو سے پہلے میں آپ کو دو باتیں بتا دوں کہ آپ نے اپنے مقصد کے لیے، یعنی شادی کے حوالے سے آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی آپ پہلے نیت کر لیں کہ اس مقصد کے لیے میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے رشتے نہیں آتے تو آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرے لیے اچھے اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں اس وظیفے کی برکت سے۔ اسی طرح آپ کی شادی کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے اس کی نیت کر لیں، شادی میں کوئی رکاوٹ ہے اس کی نیت کر لیں، یا شادی کے حوالے سے آپ کی کوئی بھی دلی خواہش، دلی مراد ہے، سامعین کرام، آپ اس کی نیت کر لیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے حوالے سے آپ جو چاہتے ہیں اس کی آپ نیت کر لیں اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے۔ دوسرا، آپ کا اللہ پر کامل اور مضبوط یقین ہو۔ سامعین کرام، اس بات کا آپ خاص خیال کریں، بالکل مایوسی کا شکار نہ ہو، آپ کا اللہ پر کامل یقین ہونا چاہیے اس وظیفے کو کرتے ہوئے بھی، اس وظیفے سے پہلے بھی اور اس وظیفے کو مکمل کرنے کے بعد بھی۔ سامعین کرام، آپ کا جتنا اللہ پر پختہ اور مضبوط یقین ہوگا اتنا جلد آپ کو اس وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا اور اتنا جلد اس وظیفے کا اثر بھی ہوگا۔ اس لیے آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے، آپ بالکل مایوسی کا شکار نہ ہو۔ سامعین کرام، کہیں بھی آپ کی نیت میں کسی بھی قسم کی خلل آ گئی، آپ مایوس ہو گئے، اس وظیفے کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے جب اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تب بھی آپ کا مضبوط یقین ہو، جب آپ اس وظیفے کو کر رہے ہوں تب بھی آپ کا مضبوط یقین ہو، جب آپ اس وظیفے کو کر لیں سامعین کرام تب بھی آپ کا مضبوط یقین ہو کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرا ضرور شادی کے حوالے سے جو یہ مقصد ہے اس کو پورا فرمائیں گے اور جو یہ مسئلہ ہے اس کو حل فرما دیں گے، ایسا مضبوط آپ کا یقین ہو۔ سامعین کرام، آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ یہ وظیفہ آپ نے صرف ایک دن کرنا ہے۔ 12 ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، 12 ربیع الاول کے مہینے میں کسی بھی ایک دن آپ اس وظیفے کو کریں۔ اللہ کے 4 نام ہیں، اس کو آپ نے اس کی ترتیب کے مطابق پڑھنے ہیں اور اس کی تعداد کے مطابق پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں، دوسرا آپ کا اللہ پر کامل یقین ہو، تیسرا آپ جب اس وظیفے کو کرنے لگیں تو آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ نے یہ پڑھنا ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر یہ درود شریف آپ نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور آپ درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ نے جب 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا
تو اس کے بعد آپ نے اللہ کے 4 نام ہیں اس کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے 12 ربیع الاول کو بھی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں کسی بھی ایک دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ ربیع الاول کا مہینہ گزر گیا تو پھر آپ اس عمل کو نہ کیجئے گا، کیونکہ اس کا اثر باقی نہیں رہے گا، کیونکہ یہ وظیفہ جو سے ہے یہ ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ سامعین کرام، آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے اللہ کے 4 نام ہیں ان 4 ناموں کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں ان 4 ناموں کو پڑھ دیتا ہوں، آپ نے اسی ترتیب سے جیسے میں پڑھوں اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حنانو، یا منانو، یا دیانو، یا سبحانو۔ سامعین کرام، آپ نے اللہ کے ان 4 نام کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہو۔ سامعین کرام، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا میں آپ نے سب سے پہلے یعنی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو مانگنا ہے، جو بھی آپ کی دلی خواہش ہے شادی کے حوالے سے اس کو آپ اللہ رب العزت سے مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، اللہ کے سامنے روئیں۔ سامعین کرام، جب آپ دعا مکمل کر لیں تو یہ عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا، اور جس دن آپ یہ عمل کریں اور اس عمل کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ کی جتنی توفیق ہو 10 20 40 50 اتنے پیسے صدقہ کریں، اور اس کے بعد آپ مایوسی کا شکار نہ ہو، اللہ سے اچھی امید رکھیں، اور آپ کا کامل اور مضبوط یقین ہو کہ انشاءاللہ 12 ربیع الاول میں ہی اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی شادی کے حوالے سے مقصد ہے اس میں کامیاب فرما دیں گے، یہ آپ کی نیت ہو۔ سامعین کرام، جب آپ اس عمل کو کرنے لگیں تو اس عمل کے اول سے لے کر آخر تک، جب آپ نے نیت کی تھی تب سے لے کر آخر تک، یعنی جب آپ نے دعا کر لی تھی، آپ نے اس دوران کسی سے نہ تو بات کرنی ہے اور نہ ہی آپ نے اس دوران کچھ کھانا ہے، اور اللہ کی طرف آپ نے متوجہ رہنا ہے، اور دل ہی دل میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کو مانگنا ہے، اور جو آپ کی مراد ہے شادی کے حوالے سے اس کو مانگنا ہے۔ سامعین کرام، یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس عمل کو خود بھی کیجئے، بہت مجرب عمل ہے، انشاءاللہ آپ یہ کریں گے اللہ پر کامل یقین رکھ کے، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا اللہ پر کامل اور مضبوط یقین ہو۔ سامعین کرام، اس عمل کو لازمی کیجئے، اور ایسے لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی، شادی کے حوالے سے کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کو بھی یہ عمل بتائیں۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں، اور اسی طرح اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔